11 سے 14 سال کے بچوں کے لیے طریقے۔ یہ عمر جذباتی اور جسمانی تبدیلیوں کی عمر ہے۔ بچے اپنی پہچان تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور خود مختاری چاہتے ہیں۔ اگر والدین یا اساتذہ اس مرحلے پر درست رہنمائی دیں تو بچہ حقیقی نبض و ضبط سیکھ لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، فیصلہ سازی میں شمولیت۔ بچوں کو چھوٹے فیصلے کرنے کی آزادی دیں، مثلاً کون سا مضمون پہلے پڑھیں یا ہفتے کے آخر میں کون سا کھیل کھیلیں۔ اس سے انہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا اور وہ اپنی پسند کے نتائج بھگتنا بھی سیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، وقت کی منصوبہ بندی۔ 11 سے 14 سال کے بچے ٹائم ٹیبل استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ والدین انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہوم ورک کے لیے 2 گھنٹے اور کھیل کے لیے 1 گھنٹہ مقرر کریں۔ اس عادت سے ان کا دماغ اور ترجیحات طے کرنے کی مشق کرتا ہے۔ پوائنٹ 3، قدرتی اور منطقی نتائج۔ اگر بچہ دیر تک موبائل استعمال کرے اور نیند پوری نہ ہو تو اسکول میں تھکن محسوس کرے گا۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کو یہ تعلق سمجھائیں تاکہ وہ خود اپنی عادت بدلنے پر آمادہ ہو۔ خود مختاری۔ پوائنٹ 4، اس عمر کے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ دن کے آخر میں 5 منٹ نکال کر سوچیں، میں نے آج کیا اچھا کیا اور کہاں غلطی کی۔ اس عمل سے بچے میں خود آگاہی بڑھتی ہے اور وہ اپنی اصلاح خود کرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، ذمہ داریاں دینا۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سونپیں، جیسے بجٹ لکھنا، خریداری میں مدد دینا یا چھوٹے بہن بھائی کی پڑھائی میں ہاتھ بڑھانا۔ جب بچے کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے خود بخود نبض و ضبط اختیار کرتا ہے۔ پوائنٹ 6، جذباتی تربیت اور سماجی تعلقات۔ اس عمر میں بچے زیادہ حساس اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ حکم دینے کی بجائے سننے والا رویہ اپنائیں۔ اچھے دوستوں کے انتخاب میں بھی رہنمائی کریں کیونکہ ہم عمر ساتھیوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جذباتی تربیت۔ اس عمر میں بچے کو صرف ڈانٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بات چیت اور سننے سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے جذبات کو سنجیدگی سے لیں اور اسے یہ سکھائیں کہ غصہ یا اداسی پر کیسے قابو پانا ہے، مثلاً گہری سانس لینا، ورزش کرنا یا کسی قابل اعتماد فرد سے بات کرنا۔ پوائنٹ 8، مثبت دوستوں کا اثر اس عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو ایسے ہم عمروں کے ساتھ وقت گزارنے کی ترغیب دیں جو مثبت سرگرمیوں میں شامل ہوں، جیسے کھیل، مطالعہ یا تعلیمی قابلیت۔ پوائنٹ 6، مسلسل رہنمائی۔ اس عمر میں بچے کو سخت سزا دینے کے بجائے رہنمائی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ غلطی کرے تو اسے یہ سمجھانا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور آئندہ کیسے بہتر رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، زیادہ دیر پا اثر ڈالے گا۔ نتیجہ، 10 سے 14 سال کے بچوں کو نبض و ضبط سکھانا ایک مسلسل عمل ہے جو صبر، محبت اور سمجھ بوجھ سے ممکن ہے۔ اس عمر کے بچے آزادی، خود مختاری چاہتے ہیں، اس لیے والدین اساتذہ کو سختی کے بجائے رہنمائی اور اعتماد دینا چاہیے۔ فیصلہ سازی، وقت کی منصوبہ بندی، قدرتی نتائج، ذمہ داریاں، جذباتی
تربیت اور مثبت رول ماڈلنگ کے ذریعے یہ بچے مستقبل میں نہ صرف منظم ذمہ دار انسان بنتے ہیں بلکہ اپنی شخصیت کو بھی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔